2 سال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال میں ثابت ہوتی ہے۔ مدت رضاعت اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اگر ایک بچے نے ایک بچی نے ایک ہی اس سے دودھ پیا تو اس سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہن بھائی بن جائیں گے۔ اس کو رضاعت کا مسئلہ کہتے ہیں۔ حرمت جو آتی ہے، کن خواتین سے نکاح جائز ہے، کن سے جائز نہیں ہے، قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کو محرمات نکاح کہتے ہیں۔ یا تو حرمت آتی ہے رضاعت کی بنیاد پر، یا حرمت آتی ہے خاندانی اس کی بنیاد پر۔ ان کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دودھ کا وہ ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اقوال ہیں: 7 دن تک، 4 دن تک، یا 9 دن تک۔ یہ تینوں اقوال مختلف کتابوں میں ملیں گے۔ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا آپ نے، حضرت آمنہ کا، 7 دن تک پیا ہے، 4 دن تک، 9 دن تک، یہ اقوال ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو دودھ پلایا سویبہ نے۔ سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور جب سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھتیجے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، سب سے چھوٹے بھائیوں میں تھے۔ میں نے ذکر کیا تھا، پوری تفصیل آپ کے سامنے میں نے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے، ان کا ذکر ہم کرتے۔ سب سے چھوٹے بھائیوں میں حضرت عبداللہ تھے، تو سب ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ بالکل جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ 25 سال کی عمر، تقریباً 25 یا 30 سال کی عمر، یہی اقوال ملتے ہیں، ان کی وفات ہوئی۔ سویبہ جب انہوں نے آ کے ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو جیسے انہوں نے خوشخبری سنائی انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، اور یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، یعنی آزاد کرنا یہ عام بات نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اسلام نے آ کر کے یہ اس بات کو بہت عام کیا کہ کفارہ ادا کرنا ہے تو لونڈی غلام آزاد کرو، قسم کسی نے کھائی اس کا کفارہ ادا کرنا ہے، اس کے باقاعدہ فضائل ذکر کیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام غلامی کو اسلام نے رواج نہیں دیا، اسلام نے آ کے اس کی حوصلہ شکنی کی، اور آہستہ آہستہ کرتے بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غلام لونڈی آزاد کرو، اس کے فضائل بتائے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے اس میں ہے، ملکیت میں لونڈی ہے، غلام ہے، ان کے نکاح کراؤ تاکہ معاشرہ صاف رہے، وہ بھی انسان ہے، مخلوق ہے، رہتے ہیں۔ تو اس طرف بہت زیادہ توجہ دلائی۔ تو ابو لہب کی لونڈی نے جب آپ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو انہوں نے فوراً کہ میری طرف سے آپ آزاد ہو۔ اور پھر اس کی ایک وہ تھی، ایک ان کا بیٹا تھا مسروح، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبہ کا بھی دودھ پیا ہے، ان کا بیٹا مسروح نے بھی دودھ پیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت حمزہ کا آپ نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب آپ کا حضرت عبداللہ کا رشتہ لے کے گئے بنو زہرہ کے خاندان میں، تو حضرت آمنہ کے لیے، حضرت آمنہ کے والد کا نام تھا وہیب، اور اپنے چچا، ان کے خاندان کے بڑے تھے، ان کے چچا، ان کا نام تھا وہب، تو ان کی بیٹی تھی ہالہ۔ حالانکہ حضرت عبد المطلب گئے تھے حضرت عبداللہ کے رشتے کے لیے، لیکن وہاں پتہ لگا کہ وہیب کی ایک بیٹی ہے، تو ان سے اپنا رشتہ کرایا، اور حضرت آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کے ساتھ کر دیا۔ اور پھر حالہ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ حضرت حمزہ اور مقوم، یہ 2 بھائی سگے بھائی ہیں۔ 10 بیٹے تھے نا عبد المطلب کے، تقریباً 10 تھے، 11 بھی بتاتے ہیں، 10 سب میں بتا چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تو حضرت حمزہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا، اور ایک مشہور صحابی ہے حضرت ابو سلمہ، ان کا نام تھا عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ام سلمہ کے شوہر،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہے، آپ صلی اللہ ازواج مطہرات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھ ان کو عطا فرمائی تھی۔ جب بھی ازواج مطہرات کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو سب متفقہ طور پر مل کر کے حضرت ام سلمہ سے بات کرتی تھی، اور پھر حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی تھی۔ بہت سمجھ اللہ نے دی تھی ان کو۔ اور مکہ مکرمہ کے اندر سب سے مثالی جوڑا ابو سلمہ اور ام سلمہ کا تھا، دونوں مسلمان ہو گئے، ان کے 4 بچے تھے۔ تو یہ جب مسلمان ہو گئے پھر اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا، یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار نے آ کر کے ان کو بچے چھین لیا، خاتون کو روک لیا، ام سلمہ کو روک لیا۔ حضرت ابو سلمہ تنہا اکیلے روانہ ہو گئے اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب یہ بیچاری یہاں رہ گئی، بچہ الگ رہ گیا وہ، لیکن اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی نا۔ صحابہ تو عام ظاہر بات ہے صحابہ ہے، اور تو پھر اس کے بعد ایسا ہوا جب ہجرت کر کے پھر حضرت ام سلمہ کو بھی اجازت مل گئی، وہ چلی گئی مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اتفاق سے وفات سے کچھ دن پہلے بیمار رہے، بیماری سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک دعا سنی کہ جس شخص کو کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی لاحق ہو اور اللہ سے یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے، کہ جب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے، اے اللہ میری اس مصیبت پہ مجھے اجر دے اور اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ دعا سنی تو آ کر کے اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا، حضرت ام سلمہ سے، کہ آج تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی، کہتے میں نے بھی یاد کر لی، پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ تو پریکٹیکل لوگ تھے نا، جو ملتا تھا سنتے تھے، سمجھتے تھے، بس شروع ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، میں دعا، اتفاق سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اتنا مثالی جوڑا تھا اور اتنی مثالی محبت تھی کہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی، لیکن میں یہ دعا پڑھتی تھی۔ اب ظاہر بات ہے سمجھ بھی تھی نا کہ اللہ اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما دے اور اس تکلیف کو میرے لیے ہلکا فرما دے۔ اب وہ سمجھ بھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی تھی کہ اچھا یہ تصور بھی معاشرے میں عام تھا، بیوہ خاتون نکاح کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے علاوہ تقریباً زیادہ تر سب بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تقریباً۔ تو میں یہ دعا بھی پڑھتی تھی، لیکن میں سوچتی تھی کہ مجھے حضرت ابو سلمہ سے بہتر دنیا میں کون مل سکتا ہے، بڑی مثالی محبت، مثالی زندگی۔ اچھا میری عدت گزر گئی، عدت وفات 4 مہینے 10 دن میرے گزر گئے، اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میں بڑی خوش ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، میں نے جو بھی ان کی تواضع کر سکتے تھے ہم نے کی اس کو۔ پھر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو آپ کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھیں عام معاشرہ، جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں پاک صاف زندگی ہوتی ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے دیکھو نکاح مشکل ہو گیا ہے، تو اب کتنا دیکھیں، نہ آنکھیں صاف ہیں، نہ دماغ صاف ہے، نہ زندگی صاف ہے، بس باتوں کے بادشاہ ہیں۔ صاف ستھری زندگی، وہ لوگ بڑے صاف ستھرے لوگ، اور پھر اللہ کے نبی تو ظاہر بات ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا وہ تو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مثال اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری زندگی کو بہت آسان کی ہے۔ تو اصل حقیقی زندگی ہے، اس کا صحیح تصور نقشہ دنیا کو دیا ہے، اور بڑی ہمت کے ساتھ دیکھو آسانی سے کرتے تھے سب کچھ۔ میں دیکھو وہ دعا پڑھتی تھی، اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، مرد ہے عورت ہے، اپنے گھروں میں عام کرو، اس کے بہت فائدے۔ کبھی مزاج کے خلاف کوئی تکلیف پہنچے دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑے برکات ہیں اس کے، بہترین برکات ہیں۔ بہرحال تو آپ نے حضرت سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اب یہ سویبہ مسلمان ہو گئی تھی، یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں مسلمان ہو گئی تھی لیکن ہجرت نہیں کر سکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی
کہ ان کے بارے میں پوچھتے بھی تھے، وقتاً فوقتاً کوئی موقع ملتا تھا تو ان کے لیے ہدیہ بھی بیچتے تھے، ان کے لیے بیچتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، کچھ مدینے میں تھی جہاں بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بکری ذبح کر کے ان کے لیے گوشت بیچتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھی کہ اللہ کے رسول آپ اتنی محبت حضرت خدیجہ سے ہے، اتنی تو ہم سے ہے نہیں اتنی محبت کرتے ہیں آپ کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ کیسے حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں دنیا میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہے، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا نے میرا بائیکاٹ کیا، انہوں نے بڑے مشکل وقت میں مجھے سہارا دیا، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور میری اولاد بھی ان سے ہے، میری اولاد بھی ان سے ہے۔ تو بہت خیال کرتے تھے، مدینہ منورہ میں کبھی کبھی بکری ذبح کی، گوشت بھیج دیے کہ فلاں کو دے کر آ جاؤ، فلاں کو دے کر آ جاؤ۔ تو اسی طریقے سے حضرت صہیبہ آپ کی رضاعی والدہ ہو گئی نا، آزاد ہو گئی تھی بعد میں، آپ کی رضاعی والدہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہتے تھے۔ اب غزوہ خیبر کے موقع پر غالباً یہ فوت ہو گئی تھی، یا فتح مکہ کے موقع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے پوچھا کہ صہیبہ کہاں ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ کہنے لگے ان کے بیٹے مصروف تھے جن کے ساتھ میں نے دودھ پیا تھا، وہ کہنے لگے ان کا اپنی والدہ سے پہلے انتقال ہو گیا۔ تو 4 ماہ تک، میں نے کہا نا 4 دن 7 دن یا 9 دن تک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر اس کے بعد حضرت صہیبہ نے دودھ پلایا۔ کب تک؟ 4 ماہ تک۔ اس کے بعد پھر حلیمہ سعدیہ آئی آپ کے پاس اور وہ آپ کو لے گئی۔ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا، طریقہ ہوتا ہے، دیکھا ہر معاشرے کا اپنا رہن سہن ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جو شرفاء بڑے لوگ ہوتے تھے، خاندانی لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ وہاں کچھ عرصے تک رہے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی زبان بڑی خالص ہوتی ہے، وہاں کی آب و ہوا بڑی خالص ہوتی ہے، وہاں کا ماحول بڑا ستھرا ہوتا ہے، بہت اثرات ہوتے ہیں۔ گاؤں کی زندگی تو فطرت کی زندگی ہوتی ہے، فرمایا صرف جہالت نہ ہو تو گاؤں کی زندگی بہت بڑی نعمت ہے، کہتے ہیں نا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، فطرت کی زندگی ہوتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ آئی اتفاق سے، وقتاً فوقتاً خواتین آتی تھی، جو بچے پیدا ہوتے تھے لے جاتے تھے، ان کا بھی گزارا ہوتا تھا، ان کو اجرت ملتی تھی، خرچہ ورچہ مل جاتا تھا۔ 2 سال تک بچے رکھ لیا، جب تک بچہ دودھ پی رہے اپنے پاس رکھا، ان کو اجرت ملتی تھی۔ تو اتفاق سے اس مرتبہ 10 عورتیں آئیں۔ 10 عورتیں جب آئی تو ہر ایک نے جہاں جہاں بچے ملے اٹھا کے لے گئے۔ ایک حلیمہ اور ان کے شوہر، ان کا ذکر میں تفصیل سے کروں گا کہ حلیمہ کے شوہر کا نام کیا ہے، عبد الحارث اور ابو زؤیب، پھر ان کے کتنے رضاعی بہن بھائی تھے، اس پہ اگلی نشست میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بھی صرف اتنا بتانا ہے کہ 10 عورتیں جب آئی تو ہر ایک کو بچہ مل گیا، بس پتہ لگا کہ ایک بچہ ہے وہ یتیم ہے۔ بات ہی میں اب یہ نہیں دیکھا کہ دیکھو خاندان کا ہے، ان کا جو دادا ہے وہ پورے مکہ کا سردار ہے، اور واللہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یتیم کو ہاتھ اس لیے نہیں لگاتے کہ شاید اتنی اجرت نہ مل سکے، کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ یہ بھی تو ایک وہ ہوتا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دیکھیں کتنی ترغیب ہمیں دی ہے۔ یتیم قرآن کریم میں آپ نے کہا یتیم کا بہت زیادہ ذکر کیا قرآن کریم میں، حساس موقعوں پر ذکر فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ ان 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا آپ نے، اور فرمایا کہ جس مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ یتیم بچی ہو اور ان کے ساتھ بہتر سلوک ہو، وہ سب سے بہترین گھر ہے۔ اور سب سے بدترین گھرانے خاندان وہ ہیں کہ جن میں یتیم بچے ہوں اور ان کے ساتھ برا سلوک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہو رہا ہے، دل میرا بہت سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کسی یتیم بچے کو تلاش کرو، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا، دل نرم ہو جائے گا۔ تو یہ بہرحال 9 خواتین تو تقریباً سب کو بچے مل گئے،
یہ سوچ میں کہ لیں نہ لے کیا کریں، تو خالی ہاتھ جانا بھی اچھا نہیں لگا، کہنے لگا اللہ کا نام لے کے اٹھا لیتے۔ اچھا ان کا دودھ بھی کم آ رہا تھا، اچھا گود میں بچہ بھی تھا عبداللہ، ان کا نام عبداللہ تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیا، اچھا ان کا اپنا دودھ بھی کم تھا، جو سواری ان کے پاس تھی وہ بھی بڑی لاغر و کمزور تھی، ایک اونٹنی تھی ان کے پاس اور ایک گدھی، یہ 2 سواریاں تھیں، شوہر ساتھ تھے نا، خود بھی تھی، شوہر بھی تھے، بچہ بھی تھا۔ تو جیسے کمرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا، کہتے دودھ آنا شروع ہو گیا، جیسے ہاتھ لگایا دودھ آنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب سواری پہ بیٹھے تو کہتے سواری ایسی چل رہی تھی نا، چاق و چوبند ہو گئی کہ وہ خواتین کہنے لگی بھائی آپ کی سواری کو کیا ہو گیا، تو ہماری سواری سے آگے نکل گئی۔ اللہ نے برکات متوجہ ہو گئے۔ اور پھر جب وہاں گئے ہیں، لے گئے ہیں، وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 2 سال تک، وہاں جو برکات ان کے گھر میں پڑے ہیں وہ ایک الگ واقعہ ہے، جس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔